بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش،
نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عید میلاد کیوں اور کیسے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر کائنات پر سب سے بڑا فضل کیا، اور جن کے صدقے کائنات مارز وجود میں آئی تھی انہیں بھیج کر کائنات کو رونقیں عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ احسان حضرت انسان پہ ہوا۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی اس عظیم نعمت پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا حق حضرت انسان پر دیگر مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد پر اس کا تذکرہ کر کے رب ذوالجلال کے شکر کی ادائیگی کو محفل میلاد سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اگرچہ آج سے صدیوں پہلے آپ اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن کرم صرف اس وقت کے انسان پر ہی نہیں ہوا تھا، کرم آج کے انسان پر بھی ہوا، اور آج بھی جو چاندنی بشکل ایمان ہمارے سینوں میں موجود ہے یہ یقیناً طیبہ کے چاند کی چاندنی ہے۔ اس بنیاد پر ہر قلب سلیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اپنے لیے نہایت ہی مفید سمجھتے ہوئے اور اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسے ہی عرف عام کے اندر احتفال بالنبی علیہ السلام یا محفل میلاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا ذکر خود کیا، رب ذوالجلال نے آپ کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد سے جو دنیا کو فائدہ ہوا اور کائنات میں جو بہار آئی اسے خود موضوع سخن بنایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونین میں جلوہ گری کو اپنے خطبات اور خطابات کا بارہا موضوع بنایا۔ چلتے چلتے وہ سلسلہ آج بھی ہمارے تک پہنچا ہے کہ جہاں رب ذوالجلال کی دیگر نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وہاں بالخصوص اس سب سے بڑی نعمت کا شکر بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص بھی جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے کچھ بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت، دنیا میں جلوہ گری، اس کو ہر دور میں اچھے سے اچھے الفاظ میں بیان کیا جاتا رہا ہے،
اور آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے رب ذوالجلال کا شکر ہر دور میں ادا کیا جاتا رہا ہے۔ اب اس سلسلہ میں جو کام کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے کرے تو ثواب ہے، وہ اجتماع میں بیٹھ کے کرے تو پھر بھی ثواب ہے۔ جو بات انفرادی طور پر ذکر کریں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر اجتماعی طور پر کریں تو پھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اگر ریا سے پاک وہ محفل ہوگی تو اس کے لیے پھر خصوصی مزید اہتمام بھی ہوگا۔ اس ذکر پر لفظ احتفال عربی زبان میں اور ہمارے عرف میں لفظ محفل بولنا، اور پھر بطور خاص اس کو عید سمجھنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا، ذکر کرنا، لکھنا اور اس کا چرچا کرنا۔ اگر انسان غیر جانبدار ہو کر سوچے تو یقیناً اس میں کسی طرح بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں اس موضوع کو شروع کرتے ہوئے تمام حضرات اور خواتین جتنی بھی یہاں پہ مرد و زن کی حاضری ہے، اور بعد میں بھی جو لوگ اس تقریر کو سنیں گے انشاءاللہ، اور اب دنیا کے مختلف ممالک میں جو پیغام جا رہا ہے، سب سے میری درخواست ہے کہ غیر جانبدار ہو کر ان باتوں کو سنیں، توجہ کریں